اور میں نے بھی درخواست کی تھی کہ دجال اور ان کا پھر یہودیوں سے تعلق اور برمودا ٹرائی اینگل، یہ قرب قیامت کے حوالے سے ان کی کیا سگنیفیکنس ہے جناب؟ دیکھیں ایک تو برمودا اس علاقے کے اندر ہے کہ جس علاقے کا تذکرہ جو ہے وہ قرآن پاک میں اس طرح نہیں ملتا، کیونکہ اس سرزمین کے اندر ہی ملتا، حدیث میں بھی ذکر اس کا ہوتا ہے، اگرچہ کہ وہ ایک جگہ ایک ایسی ہے کہ جہاں زمین کی وہ جسے کہتے ہیں کہ گریویٹیشن فورس بن چکی ہوئی ہے اور وہاں چیزیں غائب ہو جاتی ہیں، اور وہاں ایک عین سمندر کے درمیان بیچ میں جگہ ہے، اور وہ سمندر اس کے نیچے کوئی چیز ہو تو ہو۔ اب جہاں تک کس بات کا تعلق ہے اپنا دیوار والے واقعے کا، قرآن پاک میں یاجوج اور ماجوج کا ذکر دو جگہ پہ آیا ہے، ایک سورہ کاف میں آیا ہے اور دوسری بڑی کمال کی بات ہے جس کی تفسیر علامہ اقبال نے کی ہے اور بڑی حیران کن بات ہے، وہ ہے سورہ انبیاء۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، ہم نے ایک بستی کو ہلاک کر دیا اور اس کے رہنے والوں کو وہاں پر آنا اس کا حرام قرار دے دیا، انہم اب واپس نہیں آئیں گے۔ اب پھر فرمایا حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج وہم من کل حدب ینسلون، اور جب ہم یاجوج اور ماجوج کو کھول دیں گے اور پھر اس کے بعد وہ لوگ جو ہیں وہ چڑھ دوڑے، حدب کہتے ہیں بلندی میں، وہ بلندی سے تم پر حملہ آور ہوں گے۔ آپ اندازہ کریں کہ اس کی تفسیر میں جو حدیث ملتی ہے بڑی کمال کی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اچانک ایک دن بیدار ہوئے اور آپ کے ماتھے پہ پسینہ تھا اور آپ نے 3 دفعہ فرمایا ویل للعرب، عرب کے لیے تباہی، عرب کے لیے تباہی۔ ہماری والدہ، ہماری ماں سیدہ زینب بنت جحش موجود تھیں، انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا من شر قد اقترب، ایک فتنہ بہت نزدیک آ گیا۔ فتنے کے بارے میں جب سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یاجوج ماجوج نے جو دیوار بنائی تھی، کوئی خلاف ذوالقرنین نے جس کا ذکر آتا ہے، جس وقت وہ یکادون لا یفقهون قولا، ایک ایسی قوم ہے کہ جو یہیں آباد ہے اور جس زبان اپنی سمجھو، جس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ فساد فی الارض کرتے ہیں، اور زمین پر فساد فی الارض کرتے تھے، زمین پر موجود تھے۔ اور اس کو ذوالقرنین کی جو بارے میں جو جغرافیہ بتایا گیا ہے، خصوصاً عین حمیہ کا جو ذکر کیا گیا ہے، باسفورس کے علاقے کے اندر دلدلی جھیل کا، وہ سارا تو حدیث کے اندر جو ہے وہ موجود ہے۔ تو وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ سوراخ کر لیا تھا۔ اب تاریخ اس کو باقاعدہ ثبوت دیتی ہے اس دیوار کے ٹوٹنے کا۔ آپ حیران ہوں گے کہ اس دیوار کے ٹوٹنے کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اس بارے میں جو کیسپین کے اوپر کا علاقہ ہے، جو جغرافیہ آذربائیجان کا جو انہوں نے بتایا اس کے اوپر کا علاقہ، وہاں اس زمانے میں 6 صدی عیسوی میں بہت بڑا سیلاب آیا تھا، اور کہتے ہیں کہ انسانی تاریخ کا حضرت نوح کے بعد سب سے بڑا سیلاب تھا جس نے اس دیوار کے وہ سارے کے سارے ریمننٹس جو ختم کر دیے۔ اب اس کے بارے میں یاجوج اور ماجوج کی ڈیفینیشن کے بارے میں بڑی کمال قسم کی ایک کمال کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یاجوج اور ماجوج کیا کریں گے اگر کھول دیا گیا؟ اگر پوچھا گیا سیدہ زینب بنت جحش نے فرمایا اگر انہیں کھول دیا گیا تو یہ معاش میں فساد پیدا کریں گے، ڈسٹربنس ان دا اکنامک سسٹم آف دا ورلڈ۔ یہ تھوڑے عرصے کے لیے نہیں آئیں گے، بلکہ ایک حدیث میرے سامنے بخاری کی کھلی ہوئی ہے، سیدنا ابو سعید خدری کی حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا، پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ ان کے بعد حج کا یاجوج ماجوج کے نکلنے کے بعد ضرور بیت اللہ کا حج کیا جائے گا اور عمرہ کیا جائے گا، یعنی یہ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے کہ جو ایک، اور صرف 3-4 جو حدیث ہیں وہ ملتے ہیں، باقی اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ فتن کے اندر جو اسماء رجال کے ساتھ سے بہت سی حدیثیں داخل ہو چکی ہے، اس لیے ہم نے اس کو، ظاہر بات ہے اس زمانے میں ہم نے بھی لوگ اتنا قیامت کی نشانیاں نہیں تھی، لوگ اس میں اتنا زیادہ غور و فکر نہیں کرتے تھے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ اس معاش کے فساد کے حساب سے وہ اس علاقے سے، یعنی ایک ہی قوم ہے بنی اسرائیل کی تاریخ میں، بنی اسرائیل نے کبھی کسی قوم کو آج تک یہودی بننے کی اجازت نہیں دی، ایک ایکسیپشن ہے واحد، اور وہی کسپین سی کے اندر وہ ایکسیپشن ہے کہ جس کے اندر خزا ایک قبیلہ ہے جس کو وہ وائکنز بنگے نکلے تھے، جن کو یہودی بننے کی اجازت دی گئی۔ یہ جتنے یورپ کے یہودی ہیں ان میں کوئی بنی اسرائیل نہیں ہے، یہ سارے کے سارے وہ قبیلے وہ اپنے آپ کو اشکنازی جوز لکھتے ہیں۔ ان میں اس وقت حالت یہ ہے کہ جو بنی اسرائیل ہے یہ تقریباً 8-9% رہ گئے ہیں، باقی 99% نان بنی اسرائیل یہودی ہیں۔ آپ قرآن کہتا ہے کہ ہم اس وقت کھولیں گے جب یہ بستی واپس آئیں گے۔ 70 عیسوی میں یہودیوں کو اس قریہ سے نکال دیا گیا۔
اب جب نکال دیا گیا، یہاں تک کہ حضرت عمر نے جس وقت ایگریمنٹ کیا عیسائی حاکم کے ساتھ، اس ایگریمنٹ کا ایک شق یہ تھی کہ ہم یہ شہر اس شرط پر آپ کے حوالے کرتے ہیں کہ آپ یہودیوں کو یہاں آباد نہیں کرنے دیں گے. اور آپ اندازہ کریں کہ 1920 میں پہلا ایلیا دریائے بحر تبریہ کو عبور کر کے نکلا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب پہلا یاجوج ماجوج کا قافلہ وہاں آئے گا تو بحر تبریہ میں پانی ہوگا، سی آف گیلیلی میں پانی ہوگا. آخری قافلہ جب آئے گا تو پانی خشک ہو گیا ہوگا. یہ وہ بحر تبریہ ہے جس کے اندر پہلا دریائے اردن اور لبنان داخل ہوتے تھے. اسرائیل نے اس کو داخل کیا اور وہاں سے نکالا، اپنا علاقہ سیراب کیا. آج 8 فٹ پانی رہ گیا ہے. رسول اللہ کی وہ حدیث بڑی واضح ہوتی جا رہی ہے. اس پہ اقبال نے کہا تھا، کھل گئے یاجوج اور ماجوج کے لشکر تمام، چشم مسلم دیکھ لے تفسیر حرف ینسلون. یہاں کہتا ہے میں کل حدب ینسلون. اب حدب میں اگر آپ انٹرپریٹیشن کرتے رہیں گے پہاڑوں کی چوٹیوں میں تو آپ اس معاش میں فساد پہ نہیں پہنچ سکیں گے. آپ اندازہ کریں اس وقت دنیا کا جتنا سسٹم ہے وہ سارے کا سارا جو ہے سیٹلائٹ سے آتا ہے. سیٹلائٹ سے آپ کی فحاشی اور ریانی آتی ہے، سیٹلائٹ سے آپ کی بینکنگ سسٹم چلتا ہے، سیٹلائٹ سے آپ کی سرویلنس ہوتی ہے. یہ تمام چیزیں وہاں سے ہو رہی ہیں، اور مکمل طور پر وہ جو ہے نا وہاں حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج، قرآن وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدْبٍ يَنْسِلُونَ. اور آخری جو حدیث اور جب کمال کی بات ہے، اور یہ حدیث جو ہے یہ طبرانی کی ہے کہ جب وہ زمین والوں کو فتح کریں گے تو پھر آخر کے وہ کہیں گے کہ ہم آسمان والوں کی طرف وہ کریں اور وہ تیر پھینکیں گے. آپ اندازہ کریں یہ آج سے 3 سال پہلے کا واقعہ ہے. قرآن کیسے اپنے آپ کو اور رسول اللہ کی حدیث کیسے واضح کرتی ہے کہ چائنا نے سیٹلائٹ اوپر جو کنٹرول کرنے کے لیے ایک بھیجا تھا سیارہ، جس نے وہاں جا کے سیٹلائٹ کو تباہ کیا تھا. یعنی اب یہ جس وقت زمین پہ قبضے کی جنگ مکمل ہوگی تو اوپر جا کے وہ وہاں پر آ کے وہ جنگ جو ہے وہ لڑے گے اور وہاں جا کے. تو یہ چیزیں ایک انٹرپریٹیشن ہے، اس سے اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے اور اس سے لیکن 19 جو بستی میں واپس آنے کا سال ہے وہ 1920 ہے. 2000 سال بعد واپس آئے ہیں. قرآن کہتا ہے اس وقت واپس آئیں گے کہ یاجوج اور ماجوج کو کھول دیا جائے گا. اور اللہ تعالیٰ نے اقبال کو جو بصیرت قرآن کی عطا کی تھی، اقبال نے اس وقت پکار اٹھا تھا کہ دیکھو رسول اللہ کی حدیث کیسے سچ ثابت ہوئی کہ ادھر وہ بستی میں واپس آئے 2000 سال کے بعد. وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ. اب دیکھو یاجوج اور ماجوج کا جو لشکر ہے بحر، اور وہ آئے بھی بحر تبریہ کو کراس کر کے ہیں، اسی دریا کو کراس کر کے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس ایج کے اندر زندہ ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس ایج کے اندر وہ بحثیت قوت جس کو دبریں گے جو آئیں گے، اور جو صورتحال بنے گی وہ جو ہے وہ کیسی ہوتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ آئیں گی. کیونکہ رسول اللہ کی جو احادیث فتن کے بارے میں ہیں، مثلا لونڈی اپنے آقا کو جنم دے گی، سب سے بڑی حدیث ہے، حدیث جبرائیل کے اندر ہے. اس کی آج تک فقہاء نے 50 انٹرپریٹیشن کی ہیں، محدثین نے کی ہیں، لیکن ابھی تک وضاحت نہیں ہو پائی اس، حالانکہ وہ بنیادی حدیثوں میں سے ایمان کے اس کے جو حساب سے متفق علیہ حدیثوں میں سے ہے، اسماء الرجال کے حساب سے بھی جسے کہتے ہیں صحیح الاسناد حدیثوں میں سے ہے. لیکن انٹرپریٹیشن کرتے کرتے ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہمیں سامنے کھل جائے گا کہ یہ جو سسٹم بن گیا ہوا ہے یہ سسٹم کیسے ہم پہ عملاور ہوتا ہے. اور یہ صاحب بہت شکریہ. میں مفتی صاحب ایک چیز جاننا چاہوں گا کہ ایک تو کویسچن بھی تھا حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ کے ظہور کا، دوسرا چونکہ یہ اختتامی لمحات ہیں تو ایک میں چاہوں گا کہ آپ اس سارے آج کے موضوع کو وائنڈ اپ بھی کریں. اور پھر وائنڈ اپ کرتے ہوئے میں یہ چاہوں گا کہ کیا محض یہ جاننا کافی ہے قرب قیامت اور اس کی نشانیاں، یا اس کے لیے ہمیں اپنی زندگی میں کوئی تبدیلی لاتے ہوئے آخرت کی فکر کرتے ہوئے کچھ اس کا سامان بھی کرنا چاہیے؟ قرب قیامت کی علامات کے بیان کا بنیادی طور پر مقصد ہی یہی ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی جائے کہ ہم اس آزمائش میں نہ پڑیں. دوسری بات یہ اگر کوئی آزمائش میں پڑ جائے تو اس کے ساتھ علمی اسلحہ ہوگا، علمی ساز و سامان ہوگا تو وہ ان آزمائشوں میں ثابت قدم رہے گا اور اپنے ایمان کو متزلزل نہیں ہونے دے گا. دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ قیامت کی نشانیوں کی انٹرپریٹیشن کی بات ہو رہی ہے تو مجھے تو محسوس ہوا جیسے یاجوج ماجوج نکل چکے ہیں اور ظاہر ہو چکے ہیں، جبکہ حدیث پاک میں تو یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے نزول کے بعد
جب آپ ایک پہاڑ پر مسلمانوں کو لے کر آئیں گے اس وقت خبر پہنچے گی یاجوج ماجوج نکلے ہیں، اور پھر آپ دعا فرمائیں گے ان کے فتنہ و فساد کے نتیجے میں، تو آپ کی دعا سے کیڑے پیدا ہوں گے، باقاعدہ ان کی موتیں ہوں گی۔ تیسری بات میں ایک اور یہاں پر کرنا چاہوں گا کہ دجال کا جو فتنہ ہے اس کے بارے میں باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو اس سے پناہ مانگنے کی تلقین فرمایا کرتے تھے کہ تم اللہ، دراصل ہمارے لیے تھا نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پتہ تھا صحابہ کے دور میں اس نے ظاہر نہیں ہونا، ہمارے لیے یہ تلقین تھی کہ تم یہ نسل در نسل بات آگے پہنچنی چاہیے کہ ہر مسلمان اس سے پناہ مانگے۔ تیسری بات یہ حدیث پاک میں یہ بھی فرمایا گیا کہ سورہ کہف کی پہلی ابتدائی جو 10 آیات ہیں یہ دجال کے فتنے سے بچانے میں ممد و معاون ہیں، لہٰذا یہ جو 10 آیتیں ہیں یہ خود بھی یاد ہونی چاہیے۔ اگر ہمارے زندہ ہوتے یہ فتنہ ظاہر نہ ہوا، آنے والی نسلوں میں ہوگا، اپنے بچوں کو تلقین کر جائیں اور ان کو وصیت کر جائیں کہ وہ اپنی نسلوں کو آگے پہنچائیں، کم از کم یہ 10 آیتیں یاد ہوں گی، تو علمی اسلحہ یہ ہے جو دجال سے بچائے گا۔